بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حضرت اقبال کی غزل پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو دو غزلیات ہمارے پاس موجود ہیں، اور حضرت اقبال نے جو مکمل اپنی غزلیات مختلف کہی ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 286 ہے. 286 غزلیات ہیں فارسی اور اردو کی ملا کر. عمومی طور پہ جو اقبال نقاد ہیں اقبال کے کلام کے یا اس کی تعریف کرنے والے ہیں، ان کے خیال میں اقبال بنیادی طور پہ نظم کا شاعر ہے. ایسا نہیں ہے کہ غزل نہیں کہنی آتی، لیکن بنیادی طور پہ نظم جو ہے وہ غزل میں بھی چھلکتا ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جیسے ہم کل بھی پڑھ رہے تھے، یہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. اور پھر ہم نے کہا کہ اسی شعر کو بنیادی طور پہ اس کی ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے اقبال نے آگے بھی شعر اس کے ساتھ جوڑے ہیں، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نظم ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو اس وجہ سے اقبال کو نظم کا زیادہ بڑا شاعر قرار دیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو غزلیات کی جب ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے مراد یہ انڈو پاک کے اندر جب ہم یہ اردو غزل کی بات کرتے ہیں تو اردو غزل میں قافیہ اور ردیف دونوں ضرور آتے ہیں. ردیف اور قافیہ دونوں آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے یہ جو کل غزل حضرت اقبال کی پڑھی تھی، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. ٹھیک ہے، اس کا بنیادی طور پہ کیا تھا؟ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ قافیہ بھی موجود ہے اور ردیف بھی موجود ہے. لیکن جب ہم یہ پہلی غزل کی طرف آتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف قافیے کی بنیاد کے اوپر یہ پوری غزل کہی گئی ہے، اور یہ کوئی قادر الکلام شاعر ہی یہ بات کر سکتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ جیسے یہ دیکھیں، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا مصرع کیا کہہ رہے ہیں؟ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. جیسے میں آپ کو ایک اور شعر اکثر ہی سناتا رہتا ہوں، وہ حرف راز کے جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں. اس میں کوئی ردیف استعمال نہیں ہوئی. اسی طرح یہ جو آپ کے سامنے غزل ہے آج جو پیش نظر ہے، یہ بھی اس کے اندر قافیے کی محتاجی نہیں ہے، اور پھر بھی اس کے اندر اتنی نغمگی، اتنی خوبصورتی، اتنا ردم موجود ہے کہ ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر ردیف موجود نہیں ہے. آ رہی سمجھ بات؟ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت اقبال آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آج. ٹھیک ہے، پہلا شعر ہمیں کیا کہتا ہے؟ مقام متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. ٹھیک ہے، میرے لیے اپنے مالک کے ساتھ تعلق کی آرزو کرنا دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بینیفٹ کو، دولت کو. متاع بے بہا ہے، پہلی بات تو متاع ہے اور دوسری بات بے بہا. متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مند. درد اور سوز کس چیز کا؟ اپنے مالک کے ساتھ تعلق کا، اس کا بندہ ہونے کا. اس کی جو مجھے آرزو ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ متاع ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی دولت ہے. اب وہ کتنی بڑی دولت ہے وہ دوسرے مصرے میں بتا رہے. ابھی جب ایکسپلینیشن آئے گی یو ول کم ٹو نو کہ وہ کتنی بڑی متاع ہے. مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. یہ بندگی جو ہے، یہ جو بندہ ہونے کا مقام ہے، یہ جو اپنے رب کو سجدہ کرنے کا مقام ہے، یہ مجھے اس کنسیڈریشن کے مقابلے میں بھی قبول نہیں ہے کہ میں خود خدا بن جاؤں. مقام بندگی دے کر نہ لوں شان
خدا اس کے تبادل میں، متبادل میں، اس کے بدلے میں مجھے شان خداوندی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں بندہ ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہوں، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. ٹھیک ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن بندہ نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ٹھیک ہے، تو وہ بندے کی قیمتی ہونا بتا رہا ہے اقبال آپ کو. بندگی کا مقام کتنا قیمتی ہے جب آپ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں نا، تسلیم کر لیتے ہیں آپ، تو وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے بڑا مقام کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے. تو بنیادی طور پہ حضرت اقبال وہ آپ کو کانسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کائنات کے رولر ہیں، خلافت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا گیا. جب ہم سب کے جد امجد، ہم سب کے والد آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو ان کو اس زمین میں اللہ کا خلیفہ بنایا گیا تھا، اللہ کا نائب بنایا گیا تھا. اور جب نائب بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب اس کا نائب ہے یہ انسان سارے، آپ سب سارے، تو آپ بہت زیادہ قیمتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جب اس قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے نا، تو اسی وقت اقبال آپ کو خودی کی طرف لے جاتا ہے. جب آپ کو قیمت کا اندازہ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں گے. پھر آپ اس کے ساتھ اپنی بندگی کے اس مقام پہ پہنچیں گے کہ پھر اللہ آپ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو اس مقام بندگی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے نا. تو اقبال اس مقام بندگی کی بات کر رہا ہے کہ میں جب اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ میں جو بھی چاہوں کر سکتا ہوں، اپنے رب سے جو بھی چاہوں لے سکتا ہوں، جو میری رضا ہے اسی میں میرے رب کی رضا ہوگی. ایک بات یہ کہ میرے رب کی رضا میں میری رضا ہے، اس پہ محنت کرنی پڑے گی. جب آپ اس پہ محنت کرتے رہیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے الٹ بھی ہونے لگے گا کہ آپ کی رضا میں رب کی رضا. تو اقبال آپ کو وہ رستہ دکھا رہا ہے کہ آپ اس رستے پہ چلیں. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی جینے کی پابندی. میرے مالک تیرے سے جو محبت رکھنے والے ہیں، بنیادی طور پہ جو آزادی کا کانسیپٹ ہے نا، وہ ذہنی طور پہ آزاد ہونا ہے. ٹھیک، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ شرک یہ نہیں ہے صرف کہ مالک کے ساتھ ایک اور مالک سمجھ لینا، ایک بت کے سامنے بیٹھ جانا. یہ بھی شرک ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف آپ کے دل میں آ جائے. جب کسی اور چیز کا خوف آپ کے دل میں آ جائے تو وہ بھی شرک. صرف اور صرف بندہ مومن نے کس سے ڈرنا ہے، کس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے؟ اللہ سے رکھنا ہے.
جب وہ اس درجۂ بندگی پر، درجۂ عبد پر پہنچ جائے گا، فائز ہو جائے گا، پھر وہ اپنے آپ کو آزاد قرار دے گا. یعنی وہ اس کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی رضا کے مطابق چلتا ہے، اس کی انسٹرکشنز کے مطابق ہی چلے گا. ٹھیک ہے. باقی ساری کی ساری جو قدغن لگائی گئی ہے، ساری کی ساری جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں، ان ساری ریسٹرکشن سے وہ کیا ہے؟ بالاتر ہے. ان سب جو ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، ان سے وہ آزاد ہے. کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اب اس اپنے تعلق کی بنیاد پہ اقبال اپنے مالک کے ساتھ ہلکا سا شکوہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو حضرت اقبال کی نظم بھی ہے نا، 2 نظمیں، ایک شکوہ اور جواب شکوہ. ٹھیک ہے. وہ بڑی خوبصورت ہے، کوئی پڑھنے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اقبال کا خاصہ ہے کہ ایسی بات کر سکتا ہے. ہر شاعر، ہر شخص میں یہ بات موجود نہیں. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں تیرے احکام کے مطابق میں چلتا رہا، اور میرے مالک تو نے کہا کہ ایک دن لازمی طور پہ تو نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس دنیا کو خیر بات کہہ کر تو نے میرے سامنے پیش ہو جانا ہے. تو میرے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم آیا ہے، تو میری یہ دنیا تو نہ ہوئی، پابندی لگ گئی نا. یہاں مرنے کی پابندی، یہاں پابندی یہ ہے کہ میں نے لازمی طور پہ ایک دن چلے جانا. اور جب تو مجھے جنت عطا کرے گا، کیونکہ میں تیرا آزاد بندہ ہوں، کیونکہ میں صرف تیری بات مانتا ہوں، تو مجھے کیا دے گا؟ جنت دے گا. اور جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. میرے مالک تو نے بار بار کہا ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون. آپ ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ. اگر وہاں ہمیشہ رہیں گے تو وہاں کس چیز کی پابندی ہے؟ جینے کی پابندی. وہاں مر نہیں سکتا. ایک بندے کی یہ جو بندگی کر رہا ہے، جس نے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنی ہے، جب اس نے رضا حاصل کر لی ہے تو اسے جینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رضا حاصل کر لی ہے میرے مالک، اور تو نے مجھے جنت عطا کر دی، اب میں نے وہ جنت ساری گزارنی ہے، تو ویسی جنت کو لے کے میں کیا کروں؟ جب اس کے فردر میرے مالک کی رضا تو ہمیشہ کے لیے وہ راضی ہو چکا ہے، تو میرا وہاں جینا تو یوز لیس ہے نا، کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کوئی خالص عاشق ہی یہ بات کر سکتا. جیسے سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ آتی ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں آگ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں سیدہ کدھر جا رہی ہیں؟ کہ میرا دل کرتا ہے کہ آگ سے جنت کو آگ لگا دوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں، دونوں کو ختم کر دوں، تاکہ بندے جنت کے لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کریں، اپنے مالک کی رضا کے لیے اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. تو حضرت اقبال وہی والی بات آپ سے کر رہے. حجاب اکثیر ہے آوارہ کوئے محبت کو، حجاب اکثیر ہے پردہ چھپ جانا. چھپ جانا موافق آتا ہے، اس کے لیے بہترین ہے. کس کو؟ آوارہ کوئے محبت کو. مالک کے ساتھ جو تعلق ہے نا میرا مالک مجھ سے چھپا ہوا ہے نا، یہ بڑی صحیح بات ہے. میرا مالک میری نظر کے سامنے نہیں ہے،
میں اس کا عاشق ہوں، وہ مجھ سے چھپا ہوا ہے، تو یہ مجھے بہت زیادہ موافق ہے۔ موافق کیوں ہے؟ فائدہ مند کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں اس کے وصل کی خواہش میں، اس کے تعلق کی خواہش میں، اس کو دیکھنے کی خواہش میں پھڑکتا رہوں گا، اور ایفرٹ کروں گا، میری محبت اور بڑھے گی۔ جیسے دوسرا مصرع کہہ رہا ہے، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی۔ جو میرے دل میں میرے مالک تیری محبت کی آگ جل رہی ہے نا، جس سے ملنے کی خواہش جو جل رہی ہے، وہ خواہش کیونکہ تو حجابوں میں ہے، کیونکہ تو چھپا ہوا ہے، وہ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ دیر پیوندی کا کیا مطلب ہے؟ دیر لیٹ ہونا، وہی والا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ پیوندی اس کے ساتھ جڑا ہونا، یعنی کہ وہ اس میں دیر ہے، ایسے کرنے، ٹھیک ہے۔ تیرے ملنے میں جو دیر ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میری محبت اور بڑھتی ہے، اور اس محبت کے حصول کے لیے میں اور زیادہ ایفرٹ کروں گا، یعنی کہ اس مقام بندگی میں اور ترقی کروں گا، ٹھیک ہے۔ شروع میں ہم نے کہا نا کہ یہ نظم جیسی ہے تو غزل، لیکن نظم جیسی ہے، ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی، کنیکٹڈ۔ سمجھ آئی اس کی بات؟ نہیں آئی تو پلیز پوچھ لیجئے۔ میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر، یہ جو دیر کر رہا ہے نا مجھ سے ملنے میں، اس سے میری محبت تیرے ساتھ بڑھ رہی بڑھ رہی بڑھ رہی۔ آگے چلیے، چلیں۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار اشیاء۔ ٹھیک ہے۔ کوہ بیاباں کیا ہوتا ہے؟ کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور بیابان جہاں پہ ویرانی۔ کہ شاہی کے لیے ذلت ہے، یہاں تک تو سمجھ آ گئی۔ کار آشیاں بندی، گھر بنانے کا عمل۔ گھر کون بنائے گا یہاں پہ؟ جس کو یہاں رہنے کی امید ہے بہت سارے سال، بہت سارے سال جس کو یہاں پہ رہنے کی امید ہے، جس نے یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، وہی گھر بنائے گا نا۔ تو حضرت اقبال، جیسے ہم نے کل بات کی تھی، حضرت اقبال شاہین کا استعارہ عمومی طور پہ جوانوں کے لیے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی کیا دعوت فکر ہے؟ یہاں پہ تو سیدھا سیدھا اس وہ جو مقام بندگی پہ فائز بندہ ہے نا، اوپر جہاں پہلے شعر میں جب ہم نے بات شروع، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جو اوپر بات ہو رہی تھی کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، جو اتنا زیادہ جس کے اندر گریٹیچیوڈ موجود ہے، جس کے اندر اتنی زیادہ سیٹسفیکشن موجود ہے اپنے مقام بندگی کی، اس کو شاہین کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں، اس کو اپنے رب کے ساتھ تعلق میں، رابطے میں اتنا زیادہ محو ہے کہ وہ چاہے بیابان میں ہو چاہے پہاڑوں میں بیٹھا ہو، وہ اپنے مالک کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہے۔ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اتنا وقت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ گھر بنائے۔ ایک بندہ مومن کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ جو وقت اس نے گھر بنانے کی جھنجٹوں میں گزارنا ہے، اس کی فکر میں گزارنا ہے، اس پریشانی میں گزارنا ہے، وہ وقت اپنے مالک کے ساتھ وہ تعلق میں گزار دیتا۔ وہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اپنی پرماننٹ ریزیڈنس کی پلیس بنائے، اپنے ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ یہاں پہ وہ بناتا رہے۔ یہ تو اس کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، کیونکہ اس کی ہمیشہ کی جگہ کہاں پہ ہے؟ جنت میں ہے۔ وہ جو اوپر ابھی اقبال بات کرتے ہیں، اس کی ہمیشہ کی جگہ تو جنت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت اقبال بڑی عجیب باتیں کرتے۔ باغ بہشت سے مجھے
حکم سفر دیا تھا کیوں؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. مجھے بھی تجھ سے ملنے کی خواہش موجود ہے، تجھے بھی موجود ہے، لیکن بھائی یہاں پہ بھیجا ہے، اب جو جو کارنامے یہاں میں نے کرنے ہو کر کے آؤں گا نا. آپ اینگل دیکھیں کہ اقبال کیسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، ان کی محبت کا انداز دیکھیں. وہ سمپلی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیا، وہ حرف راز کے جو مجھ کو سکھا گیا ہے، جو بات میں نے سیکھی ہے نا میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں. اپنے مالک کے ساتھ تعلق قائم کر لو نا، ایسا مضبوط تعلق قائم کر لو کہ ارد گرد کی چیزیں آپ کو متاثر ہی نہ کریں. کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بچی. اس دنیا میں پکا پکا جو دل لگاتا ہے وہ شاہین نہیں، وہ مقام بندگی پہ فائز نہیں. اور آپ کو ایک اور بہت مزے کی بات بتا دوں، اقبال کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں. اقبال نے اپنے نام سے کوئی گھر نہیں، بلکہ اقبال نے خود کوئی گھر بنایا ہی. ٹھیک ہے، پہلے والد صاحب کے گھر میں رہتے تھے، وہ ان کے بڑے بھائی نے پھر لے لیا، انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. ابھی جو سیالکوٹ میں ان کا گھر موجود ہے وہ ان کے بھائی کی کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، اور جو لاہور میں موجود ہے وہ حضرت اقبال کی بیگم نے بنایا تھا اور ان کے بیٹے کے نام پہ وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، ان کے بیٹے بھی ابھی وفات پا چکے. ٹھیک ہے، پھر وہ بعد ازاں اس گھر کو سرکاری تحویل میں دے دیا گیا. ٹھیک ہے، گھر سرکاری تحویل میں دے دیا گیا، لیکن اس کے اندر جو سامان موجود ہے، حضرت اقبال کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اقبال کی فیملی کی ملکیت ہے، وہ انہوں نے وہاں دیکھنے کے لیے رکھی ہوئی. ٹھیک ہے، ان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ملکیت کس کے پاس رہے گی؟ فیملی کے پاس. ٹھیک ہے، ان کے پوتے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ولید صاحب. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اگلا شعر دیکھیے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. دونوں میں سے ایک بات تو تھی یا دونوں باتیں تھیں. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ایسی کیا صورت بنی، کیا تربیت تھی، کیا اس کی نظر تھی اس پیغمبر کی، یا اس نے کہیں تعلیم حاصل کی ہے اپنے خلیل اللہ کے پاس، یا صرف اس خلیل اللہ نے نظر ڈالی ہے، یا مالک نے اس کے اوپر نظر ڈالی ہے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کیسے یہ پاسبل ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے. ابراہیم علیہ السلام کئی دن خواب دیکھتے رہے اور روزانہ اٹھ کے صبح پریشانی میں کئی سو اونٹ ذبح کرتے تھے، کئی سو اونٹ ذبح کرتے تھے، لیکن بار بار بیٹے کی آ رہی شکل. تو انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. جب اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے حضور اپنا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزرے. اسماعیل علیہ السلام کی بھی تو آپ دیکھیں نا سمجھ، انہوں نے یہ نہیں کہا جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزرے، ان کا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزرے. آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ کر گزرے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی. تو مالک نہ چاہے تو چھری، مالک نہ چاہے تو گلا نہیں کرتا. یہی عشق ہے. کل جو ہم بات کر رہے تھے اگلی غزل کی جو بات تھی، یہی تو عشق ہے. عشق میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو ایسے خلیل نہیں ٹھہرایا گیا. اس خلیلی حاصل کرنے کے لیے، اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے مالک نے بہت سارے امتحان ڈالے.
پھر مالک نے اعلان کیا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل ٹھہرایا ہے. ایسے نہیں ہو گیا. اس کے لیے آپ کو ایک ریگرس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے, ایک جہد مسلسل سے گزرنا پڑا. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے بچپن میں کیا گزری ہے ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ بت بناتے تھے, بیچتے تھے بت بنا. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام انہیں کہتے تھے یہ آپ کو کیسے فائدہ دے سکتے, یہ اپنا بینیفٹ نہیں کر سکتے. اس وقت باپ کے ساتھ کھٹ پڑ رہی. پھر ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو بت توڑ دیتے ہیں, پھر ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. آگ میں تو چھلانگ لگائی ہے نا ابراہیم علیہ السلام, وہ تو مالک کی مرضی ہے نا آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. کیا خیال ہے؟ پھر ساری عمر مانگتے رہتے ہیں اللہ بیٹا دے دے, بیٹا دے دے. دے دیتا ہے مالک آخری عمر میں. مختلف روایات میں مختلف ایج آتی ہے, لیکن تقریباً 100 کے ارد گرد ہی آتی ہے. 100 ایئرس کے ابراہیم علیہ السلام ہے اور بیٹا ملتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے ان کو ذرا جنگل میں چھوڑا, ان کو جنگل میں چھوڑاتے. ٹھیک ہے. کل بھی ہم نے یہ واقعہ ذکر کیا تھا. پھر سیدہ ہاجرہ وہاں پہ بھاگتی ہیں اور پھر وہ عشق جو ہے وہ پانی جنریٹ کر دیتا ہے, جسے آج آپ زمزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بچہ بڑا ہوتا ہے, پھر اس کے گلے پہ چھری چلانے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی. پھر بڑے ہوتے ہیں, بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں چلو خانہ کعبہ بناؤ, کعبہ کی تعمیر کرو. پھر دونوں باپ بیٹا مل کر کعبہ کی بنیاد رکھتے, تیار کرتے. پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو بنا دیا نا, ایک ریکویسٹ ہے تیرے سے, بس ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. جو ساری تکلیفیں میں کاٹ کے پہنچا ہوں نا یہاں تک. دیکھیں تیار کیا گیا نا ابراہیم علیہ السلام کو, تکلیفوں سے گزار کے, آزمائشوں سے گزار کے تیار کیا, اس قابل کیا کہ خانہ کعبہ بنا سکے, اللہ کا گھر بنا سکے. تیاری بہت ضروری ہے. کل بھی ہم بات کر رہے تھے, تیاری کے بغیر کچھ نہیں, پریپریشن کے بغیر کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جا کے بس شروع کر دیں. پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں, میرے مالک ہم نے یہ بنا دیا ہے, اب ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ جس کے چرچے ہیں نا, جس نبی کے آنے کے, وہ میری نسل سے بھیجنا, بس اور کچھ نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے ہیں. سکھائے کس کو اسماعیل نے, کس نے اسماعیل کو آداب فرض. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک پورا سسٹم چاہیے, تربیت. شقی بننا یا سعید بننا, سعید بننے کے لیے نہ صرف محنت کی ضرورت ہے بلکہ مالک کی نظر کی بھی ضرورت ہے. صرف محنت سے نہیں, مالک سے اچھا نصیب بھی مانگیے. کسی کی نظر پڑ جانا خود سے تو نہیں پڑے گی نا, مالک خود ڈالے گا تو کسی کی نظر پڑے گی نا, مالک کہے گا تو نظر پڑے گی نا. تو محنت کے ساتھ ساتھ اپنے مالک سے اچھا نصیب بھی مانگیے. زیارت گاہ
اہل عزم و ہمت ہے لحد میری. سبحان اللہ. کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی. ٹھیک ہے، الوند جو ہے ایران میں ایک پہاڑ، ٹھیک ہے، تو سمپلی اس کا نام ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ قافیے کے لیے آیا ہے، لیکن یہاں پہ بنیادی طور پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے وہ حرف راز کے جو مجھ کو سکھا گیا ہے، وہ جو حرف راز اقبال کے پاس تھا، وہ جو خاص بات اقبال کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اس خاص بات کی یہاں پہ بات کریں. صرف انہوں نے کنایا لیا یہاں پہ الوندی کا. زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری. ٹھیک ہے، تو میں بھی اقبال کی قبر پہ اسی وجہ سے جاتا ہوں بار بار. اقبال نے کہا کہ میری قبر پہ کون آتا ہے؟ عزم والے اور ہمت والے، اور کوئی نہیں آتا. اللہ ہمیں عزم اور ہمت تو دے دے گا نا اقبال کی قبر پہ جانے سے. زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی. جو راستے کی خاک اڑتی ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کو میں نے بتایا کہ اس پہاڑ کی ویلیو کیا ہے، اس بڑی بات کی ویلیو کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. وہ جو مقام بندگی ہے وہ بڑی اونچی چیز ہے. دیکھیں دونوں چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ آئیں گی نا. پہاڑ ہے بہت بڑا، اور ایک ذرہ ہے جو یہاں پہ زمین پہ پڑا. اس خاک راہ کو حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ جو بڑی چیز ہے، وہ جو مالک ہے تیرا، وہ بہت بڑی چیز ہے. اور تیری اوقات کیا ہے انسان کی؟ خاک راہ سے بڑھ کے نہیں ہے. لیکن اس خاک کے ذرے میں یہ ایبلٹی موجود ہے کہ یہ اپنے مالک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے. تو یہ خاک کا ذرہ کائنات میں موجود تمام چیزوں پر حاوی ہے. کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی. وہ جو خودی کا کانسیپٹ ہے، وہ جو شاہین کا کانسیپٹ ہے، بندہ مومن کا کانسیپٹ ہے، اپنی ویلیو ماننے سمجھنے کا کانسیپٹ ہے، حضرت اقبال کہہ رہے ہیں وہ میں نے لوگوں کو بتایا. لوگوں تک بات میں نے پہنچائی ہے. کیونکہ میں نے پہنچائی ہے، اس وجہ سے لوگ میری قبر پر آتے ہیں. ٹھیک. اور وہ خاک راہ کو جب میں نے بتایا ہے تو وہ کیا بن گئے ہیں؟ وہ اہل عزم و ہمت بن گئے. سمجھ آئی بات؟ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو. مشاطگی کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت انداز میں بیان کرنا، ملمع کر کے بہترین انداز میں جو دلوں کو بھا جائے، دلکش انداز بیان. اقبال کہہ رہے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو. وہ جو خاص بات میں کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے میں اسے خوبصورت انداز میں بیان کرنا جانتا ہوں، لیکن وہ بات ایسی ہے کہ اسے اس کی بھی ضرورت نہیں. بات امپورٹنٹ ہے، بات قیمتی ہے. وہ ایک ہی بات ہے، بار بار جس کی ہم بات کریں. میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو. فون دیں. کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. جو پھول ہے، اقبال بہت زیادہ لالے کی بات کریں گا. لالا از فلاور. جو پھول کھلتا ہے تو کیا کسی کو اس میں رنگ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے آگے باہر سے؟ نہیں. خود ہی جب وہ بند ہوتا ہے اس کے بعد یوں کھلتا ہے تو اس کے رنگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ڈیزائن خود ہی بنتے ہیں. اس میں کسی کو آگے مہندی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ اللہ ہی اس کو بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا،
مقام بندگی کے اوپر. ٹھیک ہے، آزاد بندے کی جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں اپنی باقی نظموں میں خود ہی کی باتیں کرتا ہوں، ان میں سے کسی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ بات خود ہی ایسی خوشبو والی ہے، وہ خود ہی ایسے رنگ والی ہے کہ لوگوں کے اوپر چھا جائے گی. صرف اور صرف لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. جب لوگوں کو پتہ چل جائے گی تو خود بخود لوگ صحیح ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، معنی کے حسن کو جو بعد میں بیان کروں، اس کے اندر جو مطلب پنہا ہے، اس کے اندر جو معنی چھپا ہوا ہے، اس کو میرے حسن بیان کی ضرورت نہیں. فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. فطرت خود بخود اس کو پھیلائے گی، خود بخود اس کو پہنچائے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. یہ بال جبریل ہے. بال جبریل میں زیادہ تر جو غزلیات موجود ہیں ان کے بارے میں خصوصی طور پہ، جیسے میں شروع میں بات کی، خصوصی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر نظم کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ، نظم کا عنصر بہت زیادہ موجود ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ.